ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دوسری شرط فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ نصاب کے برابر جو مال ہے وہ مال نامی ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ بڑھنا کبھی تو حقیقی طور پر ہوتا ہے، جیسے کسی کے پاس اونٹ یا گائے یا بکری ہو تو ان میں ایک کے 2 ہو جاتے ہیں اور 2 کے 4 ہو جاتے ہیں، یہ بڑھنا ہوا حقیقی طور پر بڑھنا، یہ ہے مال نامی کی مثال۔ اور دوسرے یہ بڑھنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس مال میں صلاحیت بڑھنے کی ہوتی ہے، جیسے روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کل آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ان کو کسی تجارت اور کاروبار میں لگایا جائے گا، انویسٹ کیا جائے گا، تو اس مال میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے یہ چیزیں بھی مال نامی کہلاتی ہیں، یعنی بڑھنے والا مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی اور تجارت میں لگائے جانے والا مال۔ الغرض جو مال بھی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اوپر اسلام میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جو مال نامی نہیں ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے، اس کا فضل و کرم دیکھیے، زکوٰۃ کے احکام اس کے اندر خوب بندوں کی رعایت ہو رہی ہے، ان کے مزاج کی رعایت ہو رہی ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی سب کچھ دے دو، ہر مال میں سے دے دو، بلکہ اللہ نے ہر جگہ پر ہماری رعایت ہی رعایت فرمائی۔ بہرحال جب یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یہ سب مال نامی ہے، کیونکہ سونا، چاندی اور روپیہ، پیسہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے مال بنانے کے لیے، مال کمانے کے ذریعے کے طور پر، لہذا کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح جو بھی مال تجارت بیچنے خریدنے کے لیے جو سامان ہو وہ بھی مال نامی ہے، کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو مال نامی نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جیسے ذاتی مکان ہے، ذاتی دکان ہے، ضرورت کی جو سواریاں ہیں، کار ہے، اسکوٹر ہے یا اور کچھ، اسی طرح گھر میں استعمال کی جانے والی چیزیں جیسے برتن ہیں، صوفے ہیں، کرسیاں ہیں، قالین ہیں، اسی طرح پنکھے ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کپڑے ہیں پہننے کے، اناج ہے، غلہ ہے، اور ہیرے اور جواہرات جو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مال غیر نامی کہلاتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اسلام نے فرض نہیں کی۔ لہذا ذاتی مکان پر، ذاتی دکان پر، اپنی کار پر، اسکوٹر پر اور گھر کی چیزوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، اسے کہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بڑھنے کا بھی کوئی سوال نہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں آپ کو سمجھتے چلنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مکان یا دکان بنایا یا خریدا، کوئی فلیٹ خریدا، بنوایا، مگر اس کا مقصد بیچنا، خریدنا یعنی تجارت نہیں ہے،
بلکہ اس لیے خریدا ہے یا اس لیے بنوایا ہے کہ اس کو کرائے پر چلاؤں گا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے مکان پر، ایسے فلیٹ پر، ایسے دکان پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے فلیٹ خریدا اور اس کو کرائے پہ چلانا چاہتا ہے، اس سے کرایہ لینا چاہتا ہے، دکان بنایا، مال بنایا، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ بنا کر اسے کرائے پہ دے رہا ہے اور اس سے کرایہ وصول کرنا چاہتا ہے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی، یعنی اس کی مالیت پر بھی، دکان کی مالیت پر، فلیٹ کی مالیت پر، مال کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اس سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے وہ اگر جمع کر کے رکھا تو وہ اور روپے میں شامل ہو جائے گا، جیسے اس کے پاس اور روپیہ پیسہ ہوگا، اور اس کی زکوٰۃ جب دے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی دے گا، جبکہ وہ نصاب کے برابر بھی ہو اور سال اس کے اوپر گزر جائے. اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ اگر کسی نے کار یا بس خریدی اور اس کو کرائے پہ چلاتا ہے تو اس کار اور بس کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مال نامی نہیں ہے. جیسے کرائے پر چلائے جانے والا مکان، جیسے وہاں زکوٰۃ نہیں، جیسے ابھی اوپر عرض کیا، اسی طرح کار پر، بسوں پر اگر وہ کرائے پہ چلانے کے لیے ہو تو ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ آئے گی جبکہ سال گزر جائے اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو. اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دکان یا فیکٹری میں جو مشینریاں ہوتی ہیں، اسی طرح استعمال کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، وہ بھی مال نامی نہیں ہے، لہذا مشینری پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور جو اوزار استعمال ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بنانے کے لیے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے. جو رکھی ہے وہ بہت کم چیزوں کے اوپر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے اندر غفلت کرتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں ایک صاحب نے ایک بار مجھ سے زکوٰۃ کے کچھ مسائل پوچھنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ میرا مکان ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اتنا عالی شان مکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو کتنی ہے؟ میں نے کہا اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو ہر سال دیتا آ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میری فیکٹری ہے، میں نے کہا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اتنی کاریں ہیں، میں نے کہا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں وہ پوچھتے رہے اور میں ان کو جواب دیتا رہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر میں نے وضاحت کی کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ میں ان ساری چیزوں کی بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ہر سال نکالتا آ رہا ہوں. میں نے کہا خیر، جو آپ نے دیا اللہ نے اسے قبول کر لیا ہوگا، وہ آپ کے کام تو آئے گا. لیکن شریعت کو جاننے کا ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو جانتے تو آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتے اور یہ آپ کا مال آپ کے لیے بچ جاتا. تو ایک درجے میں شریعت کو جاننا اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے مفید ہے. بہرحال اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو کرائے پہ چلاتے ہیں. کراکری، پنڈال، شامیانہ، کرسیاں، شادی اور تقریبات کا مختلف قسم کا سامان، پکوان کے برتن وغیرہ وغیرہ، بلکہ آج تو ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ عائد ہوگی؟ اس کا سارا کاروبار تو اسی سے ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کراکری پر اور کرائے پر دی جانے والی ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی مال نامی نہیں ہیں. البتہ ان چیزوں سے جو کمائی ہوتی ہے وہ اگر کھا پی کر بچے اور ایک سال گزر جائے اور نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. یہ سب مسائل اوپر والی
بات سے نکلنے والے مسائل ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔